بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مزمل اوان اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ مسلم لیگ نون میں اختلافات کی خبریں گردش کر رہی ہیں اور اب یہ خبریں پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ لوگ مسلم لیگ نون کے اندر جو سینئر لوگ ہیں وہ کسی حوالے سے ناراض ہیں، جو ان کے جائز تحفظات ہیں وہ شاید اس حوالے سے ناراض ہیں اور ان کے کچھ ایسے مطالبات ہیں جن کو پارٹی نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں، اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، کسی جماعت میں ڈیموکریسی نہیں ہے، کسی جماعت میں جمہوریت نہیں ہے، کسی جماعت میں اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا یا اس کو سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے پاسٹ کو بھی دیکھا، اس کے فیوچر کو بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ آنے والے وقتوں میں وہ جماعتیں کس طرح سے کس بیانیے کے ساتھ سیاست کرتی ہیں۔ یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے جمہوری رویوں کو کبھی اپنایا ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں اپنایا۔ یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ اگر ایک پارٹی کے اوپر تنقید کرتا ہے تو اس کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے، اسی پارٹی کے اوپر اپنی ہی جماعت کے اوپر تنقید کرے گا اس کو شوکاز جاری کر دیا جائے گا۔ اور یہ سلسلہ جو پاکستان کے اندر چل پڑا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، یہ بڑا افسوسناک ہے۔ کوئی بھی جماعت ہے اس کو جمہوری رویوں کو اپنانا چاہیے، تنقید کو برداشت کرنا چاہیے۔ کم ٹو دا پوائنٹ، اس پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر میں یہ ویسے اٹ واز ان ایکسپیکٹڈ، یہ میرے لیے بہت قابل حیران بات ہے، حیران کر دینے والی بات ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر دو ایسی شخصیات جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں اور جن کے میں پاس سے بھی واقف ہوں، ان کی سیاست سے بھی واقف ہوں، اور وہ لوگ ناراض ہوئے اور جب وہ ناراض ہوئے تو پارٹی نے ان سے کانٹیکٹ تک نہیں کیا۔ ایک شیخ روحیل اصغر صاحب جو متعدد بار ایم این اے بن چکے ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر، 2008 سے کنزیکٹیولی 2018 تک وہ 3 ٹرمز میں مسلم لیگ نون کے ایم این اے رہے ہیں۔ 2008 میں بھی وہ کامیاب ہوئے مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر، قومی اسمبلی کے رکن بنے۔ 2013 میں بھی وہ مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے اور کامیاب ہوئے۔ 2013 میں ان کو یہ اعزاز تھا کہ انہوں نے علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال کو شکست دی، جو سینیٹر ولید اقبال تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ وہ 2013 میں ان کے مقابلے میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر اور ان کو شکست ہوتی ہے۔ اسی طرح 2018 میں شیخ اعجاز ڈیال جو شیخ روحیل اصغر صاحب کے مقابلے میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے، ان کو شکست ہوئی۔ اب 2024 کے الیکشنز میں شیخ روحیل اصغر صاحب کو شکست ہوئی اور ان کو شکست دینے والے خواجہ وسیم قادر جو ایک وقت میں نون لیگ کا حصہ ہوا کرتے تھے، ڈپٹی میئر تھے راوی ٹاؤن کے اور حمزہ شہباز کی ٹیم کے ایک بڑے فیورٹ تصور ہوتے تھے۔ تو وہ جو خواجہ وسیم قادر صاحب ہیں وہ ایک وقت میں تحریک انصاف میں بھی چلے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور ان کے نون لیگ سے اختلافات ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ان الیکشنز کے اندر چونکہ تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے ان کی حیثیت آزاد تھی، وہ بطور آزاد امیدوار الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے، تو خواجہ وسیم قادر صاحب جو ہیں انہوں نے شیخ روحیل اصغر کو شکست دی اور ان کو شکست دینے کے بعد وہ ملتے ہیں ملک سیف الملوک کھوکھر سے جو مسلم لیگ نون لاہور کے صدر ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان کو مسلم لیگ نون میں شامل کروا دیتے ہیں، ان کی شمولیت ہو جاتی ہے۔ شیخ روحیل اصغر صاحب جو ہیں وہ سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو آصف کرمانی صاحب ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر تھے، انہوں نے ان الیکشنز کے اندر سینٹ کا ٹکٹ نہیں لیا۔ ان کو پارٹی نے کہا کہ آپ سینٹ کا ٹکٹ لیں، لیکن انہوں نے سینٹ کا ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا۔ وہ نواز شریف کے بڑے قریبی اور بڑے وفادار دوستوں میں شمار ہوتے ہیں، بہت لائل ہیں نواز شریف کے ساتھ، لیکن چونکہ میں نے منصور علی خان صاحب کے 2 پوڈ کاسٹ دیکھے اور جو 2 پوڈ کاسٹ تھے اس میں شیخ روحیل اصغر اور آصف کرمانی صاحب وہ پارٹی کے خلاف بول رہے تھے، پارٹی کی پالیسیز کے خلاف کھل کر بول رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ جماعت نے کس طرح سے ایک امتیازی سلوک کیا،
کس طرح سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوا. شیخ روہیل اصغر صاحب تو اپنی کہانی بتا رہے تھے, اس میں وہ بتا رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کا رویہ کیا تھا. احسن اقبال صاحب کے اوپر انہوں نے تنقید کی, نواز شریف کی انہوں نے تعریف کی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف تو ایک لیڈر ہیں, لیکن شیخ روہیل اصغر صاحب جو ہیں ان کا ناراض ہونا یہ پارٹی کے لیے لمحہ فکری ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ جو بھی ہے شیخ روہیل اصغر کے جو بھی تحفظات ہیں, جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جائز تحفظات ہیں, ٹھیک ہے وہ پارٹی کے سامنے رکھیں, پارٹی اس کے اوپر نظر ثانی کرے. لیکن اگر پارٹی نہیں کرتی تو اٹ مینس کہ وہ تو پھر روٹ کے ان کو تو منایا نہیں جا سکتا. اس کا مطلب کہ وہ تو پھر پارٹی کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیں گے, اور کسی بھی ٹائم کوئی بھی پارٹی چھوڑ سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون وہ چھوڑنے کا اعلان کر دیں. آصف کرمانی صاحب بہت دل برداشتہ تھے, میں ان کا پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا جو سینئر اینکر پرسن منصور علی خان کے ساتھ ہو رہا تھا. اس میں وہ جو باتیں کر رہے تھے, جس طرح وہ دل کی باتیں کر رہے تھے, جو ان کے دل کی باتیں ان کی زبان پر آ رہی تھیں, اس کے بعد لگ رہا تھا کہ شاید وہ بہت مایوس ہو گئے ہیں, وہ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں. اور جس سیاست کی وہ بات کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ سیاست تو وہ رہی نہیں ہے, اب تو وہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے, وہ سیاست تو خیر ہم اس کو کہہ نہیں سکتے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پارٹی کی تنظیم سازی کو متحرک کریں گے, پارٹی کو متحرک کریں گے, جگہ جگہ جائیں گے, جلسے کریں گے, کارنر میٹنگز ہوں گی, پریس کانفرنس میں بیٹھ کر پارٹی بیانیہ بتائیں گے. تو نواز شریف تو کوشش کر رہے ہیں, اب کر رہے ہیں. اس سے پہلے پارٹی کو جو نقصان ہوا, پارٹی کے ووٹر کو جو نقصان ہوا, پارٹی کے بیانیے کو جو نقصان ہوا, مسلم لیگ نون کا جو نیریٹو تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2024 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون نہ تو اپنے ووٹر کو قائل کر سکی ہے, نہ وہ ایک ایسا بیانیہ تشکیل دے سکی ہے جس بیانیے کے تحت وہ 2024 کے الیکشنز میں کامیابی حاصل کرتی. 2024 کے الیکشنز میں مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا بلنڈر یہ تھا کہ انہوں نے ان الیکشنز کو بہت ایزی لیا ہوا تھا, اور ان کو لگ رہا تھا کہ یہ الیکشنز پاکستان میں ایک تقدیر بدل دیں گے, سیاسی حالات کی ایک تقدیر بدلی جائے گی, اور میاں نواز شریف چوتھی بار اس پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے. لیکن حالات چونکہ ڈیفرنٹ تھے, سینیریو ڈیفرنٹ تھا, اور وقت کے ساتھ ساتھ حالات تبدیل ہوتے ہیں, اور حالات جب تبدیل ہوئے تو مسلم لیگ نون کو وہ ایکسپیکٹڈ ریزلٹس نہیں مل سکے جو وہ گین کرنا چاہ رہی تھی. اور یہ نون لیگ کی ناکامی تھی, یہ ان کی ناکامی بھی تھی, ان کا بلنڈر بھی تھا. یہ ان کے لیے ایک نالائکی کا ثبوت ثابت ہوا کہ انہوں نے ان الیکشنز کے نتائج کو بہت ایزی لیا ہوا تھا, اور لگ رہا تھا کہ شاید وہ 2/3 میجارٹی سے, 2/3 اکثریت سے گورنمنٹ میں وفاق میں حکومت بنا لیں گے, کولیشن گورنمنٹ کی نوبت نہیں آئے گی. لیکن سر جو الیکشن ہوا اس میں مسلم لیگ نون کے کئی سینئر لوگوں کو تحفظات ہیں. شیخ روہیل اصغر صاحب کو بھی ہیں, اس میں مسلم لیگ نون کے جو سابق رہنما ہیں شاہد خاقان عباسی, ان کو بھی تحفظات ہیں. تو شاہد خاقان عباسی صاحب کے معاملے کے اوپر بھی آ رہا ہوں, لیکن یہ نواز شریف صاحب کو سوچنا پڑے گا, ان کو خود بھی تحفظات ہیں, ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ پارٹی کس طرف جا رہی ہے, اس کا اصل نیریٹو کیا ہے, اس کا اصل بیانیہ کیا ہے, اس کو کس طرح سے متحرک کیا جا سکتا ہے, ان پارٹی کے روٹھے ہوئے لوگوں کو کس طرح سے منایا جا سکتا ہے, ان مسلم لیگیوں کو جو ناراض مسلم لیگی ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے. یہ نواز شریف صاحب کے پاس بہترین حکمت عملی ہوگی, وہ اس کو مرتب کریں گے تو یہ پارٹی ٹھیک ہو جائے گی. ورنہ جو حال شہباز شریف صاحب نے کیا, جس طرح سے وہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی جس میں عمران خان کو گرا کر عدم اعتماد کے بعد یہ حکومت کی انہوں نے, اور جو 16 مہینے میں مہنگائی ہوئی, جو عوام کو اذیت ناک مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا, جس طرح سے عوام جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کھانے پر مجبور ہو گئی تھی. لاسٹ ایئر آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول پرائزز کس طرح سے ہائیک ہو رہی تھی, کس طرح سے انکریز ہو رہی تھی, کس طرح سے پاکستان جو ہے اس کی معیشت بیڑا غرق ہوا, اس کا کس طرح سے معیشت جو ہے اس کا سوا ستیہ ناس ہوا. تو یہ جو حالات تھے, یہ مسلم لیگ نون کی حکومت اس پر عوام کو جواب نہیں دے سکی, اور جو 16 مہینے حکومت کی اس میں وزیر خزانہ کون تھے, اسحاق ڈار صاحب. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو 2024 کے الیکشنز میں جو سب سے بڑا جو ڈنٹ پڑا ہے وہ یہ پڑا ہے کہ جو 16 مہینے انہوں نے حکومت کی ہے اس میں مہنگائی کا جو ملبہ تھا, جو عام آدمی کے اوپر گرا, جو غریب آدمی کے اوپر گرا, جو خود خوشیاں کرنے والے لوگوں کے اوپر گرا, وہ لوگ دراصل نون لیگ سے نالاں تھے, اس سے ناراض تھے, اور اس کی پالیسیز کی کھل کر خلاف ورزی کر رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ جی ہم اس پارٹی کو ووٹ دینے کے اہل نہیں ہیں, اور انہوں نے ووٹ نہیں دیا, اور یہی ہوا.
اچھا دوسرا معاملہ، خیر میں اس کے اوپر بات کروں گا روہیل اصغر صاحب کا، اور ان کا معاملہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا آصف کرمانی صاحب کا. یہ ناراض ہیں اور پارٹی کو چاہیے کہ ان کے تحفظات کو دور کرے، ان کے مطالبات کو تسلیم کرے، کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کے ڈائی ہارٹ ورکرز ہیں. یہ ورکر بھی تھے، یہ رہنما بھی ہیں. ورکر رہنما سے پہلے میں ورکر اس لیے کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نون لیگ کے لیے قربانیاں دی ہیں. شیخ روہیل اصغر صاحب نے پارٹی پالیسی کو کھل کر ڈیفینڈ کیا، ہر ٹاک شو میں کیا، ہر جگہ پر کیا، ہر سطح پر، ہر مقام پر کیا. لیکن آج وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ وہ ڈائی ہارڈ ورکر کے طور پر دل برداشت ہیں. ان کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، ان کا اپنا جو ضمیر ہے اس کو ٹھیس پہنچی ہے، ان کا اپنا جو کردار ہے اس کو نقصان ہوا کہ پارٹی نے ان سے پوچھے بغیر خواجہ وسیم قادر، جن کا نون لیگ میں آئی تھنک میرا نہیں کوئی خیال کہ ان کا نون لیگ میں کوئی اتنا بڑا کیلیبر ہے یا اتنا بڑا نون لیگ میں ان کا کوئی نام ہے، ان کو شامل کر کے شاید نون لیگ نے یہ سمجھا کہ وہ نون لیگ کے ہو گئے. لیکن خواجہ وسیم قادر صاحب جو ہیں مشکل وقت میں بھی پارٹی کو چھوڑ کر گئے تھے، سب کو پتہ ہے وہ کس طرح گئے. وہ اب مجبوری گنوائیں جو مرضی کہیں، لیکن وہ پارٹی چھوڑ کر گئے تھے. اب دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خاقان عباسی صاحب کی نئی سیاسی جماعت سننے میں آ رہا ہے کہ جی وہ معرض وجود میں آ رہی ہے اور اس جماعت کا کچھ دن بعد اعلان ہو جائے گا. یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ رجسٹرڈ بھی ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور اس حوالے سے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. شاید خاقان عباسی صاحب کی جماعت میں مفتاح اسماعیل صاحب، اس کے بعد جو سینیٹر جاوید عباسی صاحب تھے مسلم لیگ نون کے، وہ بھی جائیں گے. سننے میں آ رہا ہے کہ لشکری رئیسانی، وہ مصطفیٰ کھوکھر، اس کے بعد کئی ایسے نام ہیں جو مسلم لیگ نون کے ناراض رہنما ہیں. ان میں ناراض رہنماؤں میں کئی ایسی طویل فہرست ہے جو اس جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں. تو زعیم قادری صاحب کا بھی نام آیا. تو اگر وہ لوگ نون لیگ کے چھوڑ کر اس جماعت میں چلے جاتے ہیں تو اٹ مینس کہ نون لیگ کا نیریٹو، ان کا بیانیہ دفن ہو جائے گا، زمین بوس ہو جائے گا، یہ کہا جا رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں نہیں. دیکھیں کسی سیاسی جماعت کے بننے پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز جتنی بن سکتی تھی بنی. تحریک انصاف 2011 میں بنی، کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ 2013 میں اپوزیشن کی ایک جماعت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گی، اور اس کے پاس 35 سیٹس تھیں قومی اسمبلی میں. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے اب کی جو اپوزیشن ہے وہ بڑی تگڑی اپوزیشن ہے، قومی اسمبلی کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی. تو سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا. خاقان عباسی صاحب کی ناراضگی کی ایک طویل داستان ہے. وہ سینئر نائب صدر کے عہدے سے جو مریم نواز صاحبہ کو عہدہ ملا، خاقان عباسی صاحب سے چھین کر ان کو عہدہ دیا گیا. پھر اس کے بعد ان کے کچھ تحفظات تھے کہ مریم اور حمزہ کے نیچے سیاست نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ سینئر ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ جی میں بچوں کے نیچے سیاست نہیں کر سکتا، یہ اپنی سیاست کرے، میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں. تو جماعتوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مروثیت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، شہنشاہیت بھی ہے، اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ڈیموکریسی آپ کو کہیں نظر نہیں آتی. خاقان عباسی صاحب نئی جماعت تشکیل دینے جا رہے ہیں. نئی سیاسی جماعت کا اعلان کچھ دن تک ہو جائے گا. کچھ دنوں کے بعد آپ متوقع ہے کہ نئی سیاسی جماعت کا نام بھی سامنے آ جائے گا. اس کے اندر شامل ہونے والے، شمولیت اختیار کرنے والے لوگوں کے نام بھی سامنے آ جائیں گے، اور ان کے چہرے بھی منظر عام پر آ جائیں گے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.